الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، اللہ جل شانہ کا احسان عظیم ہے اور بہت ہی زیادہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرما دیا، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ اس میں جو عبادت انجام دی جائے گی وہ بھی اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ باعث اجر و ثواب ہے اور باعث فضیلت ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرما دیا ہے، اس کا ہمیں دل و جان سے شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس مبارک مہینے کی دل و جان سے قدر کرنی چاہیے۔ قدر یہ ہے اور شکر یہ ہے کہ اب ہم اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، نیک کاموں میں لگانے کا اہتمام کریں۔ گناہوں سے، نافرمانی کرنے سے، بے جا غصہ کرنے سے، ٹی وی دیکھنے سے، فیس بک دیکھنے سے، موبائل کے غلط استعمال کرنے سے اور دیگر آنکھوں کے، کانوں کے، دل کے، زبان کے، دیگر اعضاء سے ہونے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، توبہ بھی کریں اور سچی توبہ کریں، اور سچی توبہ کرنے کے بعد پورے مہینے گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ یہ اس مبارک مہینے کا شکرانہ ہے اور قدردانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے جو روزے فرض کیے ہیں اور ان کا بہت ہی بڑا ثواب رکھا ہے، ان کے فرض کرنے کی وجہ اللہ پاک نے خود اس آیت میں بیان فرما دی ہے، جو میں نے ابھی خطبے کے بعد تلاوت کی تھی، اور وہ ہے لعلکم تتقون، کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔
متقی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے روزے فرض کیے ہیں. اور متقی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے والے کو، جو شخص گناہوں سے بچے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے اور اس کے لیے برابر کوشش کرتا رہے، غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں مشغول رہے، ایسے شخص کو کہتے ہیں متقی. اور روزہ رکھنے سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. روزوں کا یہ فائدہ ہے کہ اگر صحیح معنی میں روزہ رکھا جائے تو گناہ سے بچنا بے حد آسان ہو جاتا ہے. اور پھر روزے کا بہت ہی بڑا ثواب ہے. اس ثواب کے خاطر بھی ہمیں روزے بھی رکھنے چاہیے اور جہاں تک ہو سکے پیٹ کے علاوہ تمام اعضاء کا بھی روزہ رکھیں اور تمام اعضاء کا روزہ یہ ہے کہ ان کو گناہوں سے بچائیں. تو میں پہلے آپ کو رمضان شریف کے ایک روزے کا ثواب بتلاتا ہوں جو ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ رمضان شریف میں روزہ رکھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، تاکہ ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. وہ حدیث حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ روایت حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کا چاند نظر آنے پر ارشاد فرمایا، رمضان مبارک کا چاند نظر آنے پر ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان شریف کے مہینے میں کیا کیا اجر و ثواب ملتا ہے، کیا کیا اس کی برکتیں اور فضیلتیں ہیں، تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ رمضان شریف کا مہینہ سارے سال ہوتا. یعنی رمضان شریف کا مہینہ ایک ماہ کے لیے نہ آتا، 12 مہینے کے لیے آتا، سارے سال رمضان ہی رہتا. یعنی رمضان شریف میں اتنے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرتیں ہوتی ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو لوگوں کو دوزخ سے بری کیا جاتا ہے اور جنت عطا کی جاتی ہے، توبہ قبول کی جاتی ہے، مغفرت فرمائی جاتی ہے. اس کی حقیقت اگر معلوم ہو جائے تو میرے امت یہ تمنا کرتے کہ رمضان شریف کا مہینہ ایک ماہ کے لیے نہ ہوتا، 12 مہینے کے لیے ہوتا، سارے سال کے لیے ہوتا. تو قبیلہ خزاع کے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور پھر آپ ہمیں رمضان شریف کے بارے میں کچھ بتلائیے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس میں روزے رکھنے کا کیا ثواب ہے، آپ کچھ بتلائیے. آپ نے فرمایا کہ رمضان شریف کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو جنت رمضان شریف کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے. یعنی ایک سال تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت کو سجاتے ہیں اور آراستہ کرتے ہیں. جیسے تاجر لوگ دنیا میں سیزن کے موقع پر اپنا مال سجاتے ہیں نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جنت کو ملائکہ کے ذریعے ایک سال تک سجاتے ہیں. اس لیے سجاتے ہیں تاکہ رمضان شریف میں یہ جنت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرما دے. تو آپ نے فرمایا کہ جنت شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے. اور جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے درختوں کے پتوں سے وہ ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ہلنے اور بجنے لگتے ہیں اور ان سے بڑی
خوبصورت آواز نکلتی ہے، اور جنت کی حوریں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہیں، جنت کی حوریں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ اس مبارک مہینے میں اپنے کچھ بندوں میں سے کچھ بندے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے ہمارے شوہر مقرر کر دیجئے، یعنی ہمیں ان کے نکاح میں دے دیجئے، ان کو ہمارا شوہر بنا دیجئے تاکہ وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، ہم ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے روزے رکھنے والے کی ایک ایسی حور سے نکاح کر دیتے ہیں اور اس کی شادی کر دیتے ہیں جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے کے اندر رہتی ہے، یعنی موتی ہے اتنا بڑا کہ اس کے اندر پورا گھر ہے، اور وہ حور اس گھر کے اندر رہتی ہے وہ ایک موتی سے بنا ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا حور مقصورات فی الخیام، کہ حوریں جو خیموں کے اندر رہنے والی ہیں اور ٹھہرنے والی ہیں۔ پھر حضور نے ان کا جنت کی عورتوں کا حال بیان فرمایا کہ جنت کی جو عورتیں ہیں جن کو حور کہتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ایک ایک کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے، جسم پر 70 لباس پہنے ہوئے ہوں گے، جیسے سردیوں میں آدمی 2 3 جوڑے چڑھا لیتا ہے اور پہن لیتا ہے دنیا میں، تو جنت میں ان کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے، ہر لباس کا رنگ دوسرے سے الگ ہوگا۔ اب وہ ہوگا جنت کے لباس، جنت کے 70 لباس پہن کر کے بھی وہ اتنے لطیف اور نفیس ہوں گے کہ وہ سب مل کر کے دنیا کی گلاب کی پتی سے بھی ہلکے ہوں گے، اس لیے وہ 70 لباس پہن کر کے کہیں بوجھ بجکڑ نہیں بنے گی بھائی، وہ اس کا حسن، اس کی خوبصورتی اور اس کی موزونیت بطرز اتم باقی رہے گی، اور ان لباسوں میں سے ہر لباس کو اور ان لباسوں کو 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی، 70 قسم کی، اور ہر خوشبو اور عطر دوسرے سے الگ ہوگی۔ جنت کی خوشبو حقیقی خوشبو ہوگی، اور اس کے اندر یہ خوبی بھی ہوگی کہ وہ اگر 70 بھی لگائے جائیں گے تو ہر ایک خوشبو الگ الگ آئے گی۔ دنیا کی خوشبو تو 2 3 ملا کر کے دیکھو تو ایک خوشبو بن جاتی ہے، جو غالب ہوگی وہ غالب ہو جائے گی، باقی مغلوب ہو جائیں گی، جس کو اتنے مرکب کہا جاتا ہے۔ اس میں ہر خوشبو الگ الگ نہیں آتی، یہ دنیا کی خوشبوؤں کی ناقص حالت ہے، اور یہ ان کی ناتمام حالت ہے، لیکن جنت کی خوشبوؤں کا یہ حال ہے کہ وہ ہے اصلی، یہ اصلی ہونے کی بنا پر اگر 70 قسم کی خوشبو ان کے لباس میں لگائی جائے گی تو وہ ایک دوسرے سے الگ الگ آئیں گی، اور ان کا کبھی گلاب کی خوشبو آ رہی ہے، کبھی موتی کی خوشبو آ رہی ہے، کبھی کیوڑے کی خوشبو آ رہی ہے، کبھی خس کی خوشبو آ رہی ہے، کبھی شمامہ کی خوشبو آ رہی ہے، کبھی عود کی خوشبو آ رہی ہے، کبھی مشک کی خوشبو آ رہی ہے، ہر خوشبو الگ الگ آئے گی، تو 70 قسم کی خوشبو ان کے لباس کو دی جائے گی، اور ان کی خدمت کے لیے 70,000 نوکر اور 70,000 نوکرانیاں ہوں گی۔ اللہ اکبر، 70,000 نوکر اور ملازم اور 70,000 نوکرانیاں ان کی خدمت کرنے کے لیے ہوں گی، وہ ملکہ اور یہ سب ان کے خادم، 70,000 نوکر 70,000 نوکرانیاں ان کے واسطے خدمت کرنے کے لیے ہوں گی، اور ہر نوکر کے پاس، ہر خادم کے پاس سونے کا ایک بہت بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا، جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا، اور اس کھانے کی لذت کا یہ حال ہوگا کہ آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہوگی، یعنی بالکل دنیا کے الٹ۔ دنیا میں لذیذ سے لذیذ کھانا بھی اگر آدمی کھاتا ہے تو پہلے لقمے کا زیادہ مزہ آتا ہے،
دوسرے لقمے کا اس سے کم ہو جاتا ہے، تیسرے کا اس سے کم ہو جاتا ہے، جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہ بے ذائقہ ہو جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی زبردستی بھی کھلائے تو آدمی کھانے سے انکار کر دیتا ہے، بس بھائی اب مزہ نہیں آ رہا، پیٹ بھر گیا۔ لیکن جنت کے کھانوں کا یہ حال ہوگا کہ آخری لقمے کی لذت پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے ہزاروں قسم کے کھانے جو ہیں، وہی 70,000 نوکر ہیں، اور ہر نوکر کے پاس ایک پیالہ ہے، اس پیالے میں کئی قسم کا کھانا ہے، تو ہزاروں قسم کے کھانے ہو گئے۔ اور وہ جنتی کھائے گا تو کھانے کے بعد اس کی طبیعت میلی نہیں ہوگی اور بھاری نہیں ہوگی، سیوانا پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہاں، یا کارمینا کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس ایک ڈکار آئے گا، سب ہضم ہو جائے گا، نہ پیشاب نہ پخانا۔ وجہ کہ وہ سارا خالص ایسی غذا ہوگی جو جا کر کے جسم کا جز بن جائے گی۔ یہاں پر تو جو جسم کا جز بننے والا حصہ تھوڑا سا ہوتا ہے، باقی فضلہ ہوتا ہے، اس لیے وہ فضلہ پیشاب اور پخانے کی شکل میں نکلتا ہے اور بدبودار ہو کر کے نکلتا ہے۔ وہاں پر تو بس سارا جسم کا جز بن جائے گا، جسم میں طاقت اور توانائی بھر جائے گی۔ تو جتنے بھی کھائے گا اس کی طبیعت میں کبھی بے چینی نہیں ہوگی، متلی نہیں ہوگی، گھبراہٹ نہیں ہوگی، ایسا لطیف اور لذیذ وہ کھانے ہوں گے جنت کے۔ اور ان عورتوں کے لیے یاقوت کے سرخ رنگ کے یاقوت کے تخت ہوں گے، تخت بیٹھنے کے لیے تخت ہوں گے، اور ہر تخت کے اوپر 70 بسترے ہوں گے جن کے استر جو ہوں گے اور اوپر کی چادر موٹے ریشم کی ہوگی، اور ہر بسترے کے اوپر 70 گدے ہوں گے۔ اب آپ کہیں گے بستر بھی اور گدے بھی کیا ہوگا، پھر وہ اسٹور بن جائے گا، تو وہ دنیا کے دماغ سے ہم سوچیں گے تو یہی سمجھ میں آئے گا۔ لیکن جنت کا جو ماحول ہے اور جنت کی جو بالکل ہمارے عقل کے خلاف وہاں کی نعمتیں ہیں، تو وہاں پہ جیسے 70 لباس پہننے کے باوجود وہ گلاب کے ایک پتی سے بھی زیادہ ہلکے ہوں گے، تو ایسی سمجھ لیں کہ وہ تخت بھی کتنے بڑے بڑے ہوں گے، کتنے لمبے چوڑے ہوں گے، ہر طرف بسترے اور گدے اور گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، تو وہ وہیں جا کر ہی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ بس رمضان شریف کا مہینہ جنت خریدنے کا مہینہ ہے، رمضان شریف کا مہینہ جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لیں، پھر وہاں جا کر کے دیکھ لینا جنت کیسی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہر بستر پر 70 گدے ہوں گے۔ یہ ایک جنت کے حور کو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ عطا فرمائیں گے، جس سے روزے دار کا نکاح ہوگا۔ اتنا ہی ساز و سامان اللہ تعالیٰ روزے دار کو بھی عطا فرمائیں گے جو اس کا شوہر ہوگا، اور وہ سرخ رنگ کے یاقوت کے تخت کے اوپر بیٹھا ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں 2 کنگن ہوں گے۔ سونا چاندی دنیا میں تو مردوں کے لیے حرام ہے، جنت میں حلال ہے۔ تو اس لیے اگر سونے کے کنگن بھی ہو یا چاندی کے کنگن بھی ہو اور وہ بھی جنت کے ہوں تو سبحان اللہ کیسے عمدہ اور اعلیٰ اور نفیس ہوں گے۔ یہ حدیث میں فرمایا کہ یہ رمضان شریف کے ایک روزے کا بدلہ ہے، جو بھی رکھے، جو بھی روزہ رکھے، ایک روزے کا یہ بدلہ ہے۔ کتنا عظیم بدلہ ہے ایک روزے کا، اتنا رمضان شریف کا روزہ اتنا قیمتی، اسی لیے دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے، دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے بلا عذر معتبر، بغیر کسی معتبر عذر کے رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا، پھر چاہے اس نے اسے قضا بھی رکھ لی، لیکن رمضان شریف میں روزہ رکھنے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تب بھی رمضان میں روزے رکھنے کا جو ثواب مل سکتا تھا وہ نہیں ملے گا۔ اتنا اہم روزہ ہے رمضان شریف کا، اس لیے تمام مرد حضرات کو اور خواتین کو جہاں تک ہو سکے رمضان شریف کے روزے اہتمام کے ساتھ رکھنے چاہیے۔ چھوٹی موٹی تکلیف اور چھوٹی موٹی بیماری اور معمولی کے عذر سے بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں معتبر عذر ہو تو پھر چھوڑنا جائز ہے، پھر اسی قضا بعد میں رکھنی ہوگی، لیکن رمضان شریف میں روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے، رمضان کے بعد ساری عمر بھی آدمی روزے رکھے تو وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ اور یہ ثواب جب ہے
جب آدمی روزے کے اندر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کا جہاں روزے کا حکم دیا ہے اور روزہ رکھنے سے آدمی کے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش شیاطین کو بھی قید کر دیا ہے۔ رمضان ہوتے ہی اللہ تعالیٰ تمام سرکش شیاطین جو لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں انہیں بھی اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، اور پورے مہینے وہ قید رہتے ہیں، تو وہ بھی آدمی کو گناہوں کے اندر مبتلا نہیں کر سکتے۔ اور روزہ رکھنا یہ خود ایسا مبارک عمل ہے کہ اس سے بھی آدمی کے لیے گناہوں سے بچنا بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ اور روزہ رکھنے سے انسان کا جو نفس ہے نا، جو نفس ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان کو گناہ میں مبتلا کرنے والی دو طاقتیں ہیں، دو طاقتیں، ایک اندر ہر انسان کے اندر ہے اور ایک باہر ہے۔ اندر تو انسان کا نفس ہے، نفس جس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ نفس امارہ جو ہے یہ ایک باطنی قوت کا نام ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، وہ انسان کو گناہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کمزور کر دیا روزہ رکھوا کر کے اور تراویح پڑھوا کر۔ تراویح پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے نفس ہمارا کمزور ہو جاتا ہے۔ رمضان سے پہلے یہ جو زیادہ سے زیادہ گناہوں پر آمادہ کرتا تھا اور گناہوں کی طرف رغبت دلاتا تھا، یہ اس کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف دوسری طاقت ہے شیاطین۔ شیطان انسان کا دشمن ہے اور اس کے بے شمار کارندے ہیں، وہ سب یہ رات دن اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ انسان گناہ کرے، انسان گناہ کرے، انسان گناہ کرے۔ وہ نیکیوں سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور گناہوں کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں۔ پھر جو گناہ ہوتے ہیں تھوڑا بہت وہ انسان کی غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک تو عادت سے گناہ ہوتے ہیں، جب انسان ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ عادت بھی انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے، اور نفس ہمارا کمزور ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے نفس ہمارا بھی کچھ نہ کچھ اپنا زور لگاتا ہے جس کی وجہ سے انسان سے گناہ ہوتے تھے۔ ورنہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست رمضان شریف میں انتظام کیا ہے گناہوں سے بچنے کا کہ باقی 11 مہینوں میں وہ انتظام نہیں ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فائدہ یہی ہے کہ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اعضاء و جوارح سے ہونے والے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، زبان قابو میں کریں، آنکھیں غلط جگہ پر ڈالنے سے بچیں، اور ہاتھ پیر سے نہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ روزے کی حالت میں آدمی سے بعض دفعہ بے صبری کا مظاہرہ ہو جاتا ہے، اس سے بچیں۔ اس طرح سے پورے مہینے رات دن اپنی آنکھوں کو بھی، اپنے کانوں کو بھی، اپنی زبان کو بھی، اپنے اعضاء و جوارح کو بھی گناہوں سے بچانے کا اہتمام کریں، جو اصل مقصود ہے روزہ رکھنے کا اور روزے کے فرض ہونے کا۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ جس قدر بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم رمضان شریف میں 4 کام ضرور کرو۔ اب اندازہ لگا لو کتنی اہم بات ہو رہی ہے کہ آپ نے فرمایا تم رمضان شریف میں 4 کام ضرور کرنا، اور فرمایا کہ 2 کام تو ایسے ہیں کہ تم ان سے اپنے رب کو راضی کرو گے، اور رمضان شریف کا مہینہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ، تو 2 کام تو ایسے ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے جو تمہاری ضرورت ہے، تم اس کے محتاج ہو، تمہاری وہ ضرورت ہے، اس لیے جب تمہاری ضرورت ہے تو ضرور کرو۔ وہ 2 کام جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے یہ ہے، ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور کبھی کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ ایسا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں، تو لہذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، اور کوشش کریں کہ 70,000 مرتبہ کم سے کم ہمارا یہ کلمہ ہو جائے، کیونکہ 70,000 کلمے کا تجربے سے بہت اہم فائدہ معلوم ہوا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ کریں،
2 دفعہ 70,000 کر لیں، 3 دفعہ 70,000 کر لیں، بس رات دن لا الہ الا اللہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ اب چاہے شمار کریں اور چاہے بغیر شمار کے ویسے ہی بغیر تسبیح کے لا الہ الا اللہ پڑھ دیں، لیکن ہر وقت جہاں تک ہو سکے زبان کو لا الہ الا اللہ سے تر رکھیں کہ یہ افضل الذکر ہے، یہ اس کا بڑا ثواب ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان شریف میں آپ نے فرمایا کہ اس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ اور دوسرا ہے استغفار، کہ استغفار کثرت سے کرو، کثرت سے استغفار کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے کو، کم سے کم استغفر اللہ، درمیانہ یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، اور پھر اس سے بڑا بھی استغفار آتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ سب استغفار کے کلمات ہیں، جس سے بھی آپ استغفار کرو گے استغفار ہو جائے گا۔ اور استغفار ہوتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنے کے لیے۔ نیک اعمال میں بھی ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کوتاہیوں پر بھی استغفار ہوتا ہے۔ اور سچ مچ ہم سے کوئی گناہ کبیرہ یا صغیرہ ہو گیا اس کی معافی کے لیے بھی، اور کچھ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ استغفار کی کثرت سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو بھئی دو استغفار کام، دو عمل، ایک لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا، دوسرے استغفاری کثرت کرنا۔ استغفار کی کثرت کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ استغفار کر لیا کریں، ہر نماز کے بعد استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، 500 مرتبہ روزانہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور 2 کام ایسے جو ہماری ضرورت ہے، جس کے ہم محتاج ہیں، اسی کے لیے اللہ پاک نے رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس جنت مانگو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ اب ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں ہماری بنیادی ضرورت ہے، ہم سب کو جنت کی ضرورت ہے اور دوزخ سے ہم بچنا چاہتے ہیں، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے اور ہماری ایمانی ضرورت ہے یہ۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر مانگے، کیونکہ انہوں نے اس مہینے کو خاص دوزخ سے بری کرنے کے لیے اور جنت عطا کرنے کے لیے اللہ پاک نے بنایا۔ اسی مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں اور اپنے بے شمار بندوں کو جنت عطا فرماتے ہیں، اور باقاعدہ اس کا اعلان ہوتا ہے ہر رات، اور ساری رات اعلان ہوتا ہے۔ کوئی جنت مانگنے والا ہو تو ہمیں جنت دے دیں، کوئی دوزخ سے آزادی مانگنے والا ہو تو ہم اس کو آزاد کر دیں، کوئی توبہ کرنے والا ہو تو ہم اس کی توبہ قبول کر لیں، کوئی عافیت مانگنے والا ہو تو ہم عافیت دے دیں، کوئی روزی مانگنے والا ہو تو اس کو روزی۔ اعلانات ساری رات ہوتے ہیں، مغرب سے لے کر صبح صادق تک ہوتے ہیں۔ اور روزانہ افطار کے بعد 10 لاکھ آدمی اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد کرتے ہیں، ہر رات میں 6 لاکھ آدمی اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو جب خود آزاد کر رہے ہیں تو مانگنے والے کو کیوں نہیں آزاد فرمائیں گے؟ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ رات دن عبادت میں لگیں، اطاعت میں لگیں، نیک کاموں میں لگیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ رمضان شریف کی یہ فضائل و برکات ہم سب کو نصیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔